ہے یا اسی طرح سے کنٹیجس بیماریاں ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کبھی وہ بیماریوں کی مت دے جائے گا؟ تو ایک طرف ہم کو انکار کرنے والا طبقہ نظر آتا ہے، وہ لوگ یہ بات پہ توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی اچھے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تم پریکاشن لے لو اور میڈیکل ماسک لگا لو کیونکہ کنٹیجس بیماریوں کا حملہ ہونے والا ہے، تو سوسائٹی میں وہ بیماریاں ہوں گی تبھی تو حکومت لیول پر اعلان ہوگا۔ اگر وہ بیماریاں نہیں ہوں گی تو کیا حکومتی لیول پر کیا پبلک کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کیا ایسا اعلان ہوتا ہے؟ کیا نہیں ہوتا ہے۔ ایک سنجیدہ معاشرہ، ایک سنجیدہ حکومت کبھی ایسا کام نہیں کرتی کہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ہم کو دعا سکھائی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، کہ گروہ میں پھونکنے والیوں سے اللہ تو ہمیں پناہ دے، یعنی کہ جادو کرنے والی عورتوں سے ہم کو تو پناہ دے بول کر جب یہ کلر آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو ہدایت کے طور پر نازل کیے ہیں اور ہم کو پناہ سکھا رہے ہیں۔ تو اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ سکھائیں گے کیا؟ اس کا مطلب ہوگی۔ تو ایک طرف جو انکار کرنے والا ہے وہ ایک طبقہ ہے، ان کے لیے لاجک کام آ جائے گی، قرآن مجید کی ریزننگ کام آ جائے گی۔ دوسری طرف یہ ہے ماننے والا طبقہ، لیکن ہر چیز کو ماننا شروع کر، یہاں تک کہ کھانسی آتی ہے یا زکام بھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے جن اور جادو۔ اب درمیانی جو طبقہ ہے کہ وہ کچھ مانتے ہیں، جو چیزیں حقیقت ہے وہ مانتے ہیں، جو چیز حقیقت نہیں وہ نہیں مانتے۔ تب سوال یہ ہے کہ اب اگر مان لیا جائے کہ جادو کی جو حقیقت ہے، جو حقیقت نہیں ہے وہ غلط ہے، جنوں کی جو حقیقت ہے وہ ہے، جو چیز نہیں ہے وہ غلط ہے، اب ہے تو اس کے پریکاشن کیسے لے؟ کیا اس کا علاج کا بھی طریقہ ہم کو بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا، یا صرف جنوں کی انفارمیشن دی گئی؟ نہیں، باقاعدہ ہم کو علاج کا طریقہ بھی بتایا گیا، لیکن لوگ اپنے طور پہ جو طریقہ اپنا لیے ہے۔ مثال طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے مڈگٹ کے نیچے مرچاں، جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ کسی نے اپنے گھر کے سامنے ایک موٹا سا کدو لگا لیا، کسی نے گھر کے باہر جو ہے دانت ایسے جیسے کہ لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا راکشس ہے، اور اس نے باہر تصویریں لگا دی۔ لوگوں کے تصور میں کیا ہے، وہ جن آئے گا تو اس کو دیکھے گا، وہ کہے گا ارے آلریڈی ایک جن موجود ہے تو میں کیوں جاؤں، یہ تصور ہے ان کا۔ یا گھر کو نظر لگ جاتی ہے تو گھر کو کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کر کہیں نہ کہیں روانی کچھ شکلیں ڈالتے ہیں اس تصور کے ساتھ، جیسے ہی گھر کو دیکھیں گے وہ چہرے سے گھبرا جائیں گے، نتیجے میں کیا کریں گے، لوگ نظر لگانے سے رک جائیں گے۔ یہ ان کے اپنے خیالات۔ کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسی موٹی کانٹی ہوتی ہے جو کہاں سے پتہ نہیں اٹھا کر لاتے ہیں۔ کسی نے جو ہے کالی پوت کا لچھا اس نیت سے ڈالا ہے کہ اگر میں نہیں ڈالوں گی تو میرا شوہر مر جائے گا۔ ساؤتھ انڈیا میں ہوتا چھلا کہتے ہیں، یعنی ایک چاندی قسم کا ایک خاص قسم کی ایک بالی نما چیز جو ہوتی ہے وہ پیر کی ایک انگلی میں مخصوص جگہ پر بٹھاتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارے شوہر کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کو لوگ اپنے طور پر سوچ لیے۔ یہ ساری چیزیں جو لٹکائی جاتی ہے یا کڑا باندھا جاتا ہے یا چٹکے لگائے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی بعض اوقات توغرے اس نیت سے لگاتے ہیں کہ اس سے تبرک آئے گا، یا کوئی گھر کے باہر تختیاں لگاتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے لگاتے ہیں، معلومات کے لیے لگاتے ہیں، ترجمہ ڈالتے ہیں آیت الکرسی کا، تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ میجارٹی کا کیا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ توغرے، یہ تختیاں، یہ چھوٹے چھوٹے جو پینٹنگز وغیرہ رکھائی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس سے تبرک آئے گا، اس روم میں برکت رہے گی۔ یہ طریقے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، چاہے وہ لوہے کے چاہے کپڑے کے ہوں، تاگے ہوں، گلے میں لگائے جاتے ہوں، جس کو اردو زبان میں تعویذ کہتے ہیں۔ تو تعویذ کا معنی ہے بچانے والی چیز، معوذتین سے عوذ یعوذ تعویذا، بچانے، معوذ یعنی بچانے والی چیز۔ تب سوال یہ ہے کہ ابھی جو میں نے پوری تفصیلات بتائی ہیں، لیمبو سے لے کر کانٹی سے لے کر کدو سے لے کر، یا کھیتوں میں جو ہنڈی لگائی جاتی ہے، یا گھروں کے اوپر جو عجیب قسم چہرے لگاتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں ہم کو بچائے گی؟ بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کب بچائے گا؟ وہ تو مسبب ہے، اللہ نے کچھ اسباب دیے ہیں، جائز اسباب، ناجائز اسباب۔ جس کا قرآن اور حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اجازت ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں جائز اسباب۔ جس کا ہمیں قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ملتا، الٹا ہمارا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، ہمارے وہم اور خرافات والی زندگی میں ہم چلے جاتے ہیں،
تو یہ ناجائز اسباب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا دی، پہلے اونٹنی کو رسی سے باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اونٹنی کو چھوڑ کر ہوا میں بغیر باندھے کے اس کے بعد کہیں گے اللہ بچا لے گا، تو صحیح نہیں۔ تو ہم کو جب معلوم ہے کہ جن حملہ کرتے ہیں، شیطان حملہ کرتے ہیں، جادو سے نقصان ہوتے ہیں، تو لاپرواہی کی لائف تو نہیں گزار سکتے پہلی بات۔ چلیے اب پریکاشن لے رہے تو ناجائز طریقے سے بھی ہم نہیں لے سکتے۔ جائز طریقے کیا ہیں؟ جائز طریقوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جب مجھ پر نازل ہو گئی اور اس کا پاور کا مجھے جب پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سارے جو رقیہ شرعیہ پڑھتے تھے وہ سب چھوڑ کر آپ ہمیشہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اس کا مطلب بہت پاورفل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آیت شیطان نے کہا کہ تم اگر یہ آیت پڑھو گے تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، وہ کیوں ہے؟ اعظم آیت آیت الکرسی، سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 255 میں وہ آیت ہے۔ تو قل کے 2 سورے اور آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں آمن الرسول جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 2 آیتیں بہت ہی پاورفل ہے۔ صحیح مسلم کی روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ لا یستطیعوها البطلہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں۔ جادو ہو، دنیا کے سارے جادوگر مل کے بھی سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں خاص طور سے ہدایت میں اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ جائز طریقہ ہے جادو اور جنوں سے بچنے کا۔ آنے سے پہلے اگر ہم اذکار کرتے رہیں گے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق لائف اسٹائل رکھیں گے، تو پہلے تو ہم کو یہ مصیبتیں آتی نہیں ہیں جی۔ اور اگر آ جائے، آنے کی وجہ یا تو انتقامی ہو سکتی ہے جی، یا تو عذاب کے طور پر ہو سکتی ہے۔ اب عذاب کے طور پر ہے تو اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے ہے، تو فوراً ہم توبہ کر کے رجوع کر لیں تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اگر وہ انتقام کے طور پر ہے اور وہ ستا رہا ہو تو آدمی سورہ بقرہ پڑھے، قل کے سورے پڑھے، اور اگر خود نہیں ہو رہا ہے، مجبوری میں اگر وہ کسی معالج کے پاس جاتا ہے تو ایسے معالج کے پاس جائے جو علاج کے طور پہ جادو نہ کرے۔ وہ بھی ہم آگے کے ایپیسوڈ بتائیں گے، صحیح معالج اور غلط معالج کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں۔ تو صحیح معالج سے آپ علاج بھی کرا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تداو یا عباد اللہ، تم دوائی لیا کرو اے اللہ کے بندو۔ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری نازل کی ہے تو ساتھ ساتھ میں اللہ نے شفا بھی نازل کی ہے۔ تو لہذا اسباب اپنانے کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوں گے، توبہ کریں گے، اور اللہ کا ذکر کو ہم پابندی سے کریں گے تو دنیا کے سارے دشمنوں سے انشاءاللہ لڑنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ یہ صحیح طریقہ اور غلط طریقہ میں نے 2 بھی بتا دیا ہے۔ اللہ ہم کو صحیح طریقہ اپنانے اور غلط طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کبھی ہم آخرت کی بات نہیں کرتے، کبھی مرنے کی بات نہیں کرتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کبھی قبر کے عذاب کی بات نہیں کرتے، کبھی نام اعمال تولے جانے کی بات نہیں کرتے، کبھی جنت اور جہنم کی بات نہیں کرتے۔
علم و عمل جانیے شیخ عبدل رزاق جامعی سے قرآن و سنت کے علم کی وہ روشنی جو آپ کو عمل کی منزل سے ہمکنار کرا دے، ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ ایک سماج میں، ایک معاشرے میں یہ سلگ چکا ہے کہ اگر پاگل ہے تب ہی جا کر سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ اگر نفسیاتی بیماری ہے تو دوا لینی چاہیے۔ اس پہ آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ اس میں بھی 2 ایکسٹریم گروپ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو روحانی، جن اور جادو کے بیماریوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر علاج کراتے ہیں، اور وہاں پر جا کر کرنٹ لگتا ہے، انہیں الیکٹریسٹی کے ذریعے سے کافی شوق دیا جاتا ہے، اور قسم قسم کی گولیاں دی جاتی ہے، اور آخری میں کیا ہوتا ہے، یہ گولیاں وہ جنوں کی غذا بن جاتی، اور جن مزہ لینے لگتے ہیں، کیونکہ انسان سست ہوتا ہے۔ جنوں کو تو بہت خوشی ہوتی ہے، انسان سست ہوتا ہے، 24 گھنٹے سو رہا ہے، 27 گھنٹے سو رہا ہے، اور بعض سائیکیٹرسٹ ایسا کرتے ہیں کہ میوزیکل تھراپی نام انہیں دیا ہے، گانے سناتے۔ یہ تو غذا ہے، جنوں اور شیطانوں کی غذا کیا ہے؟ یہ موسیقی ہے، میوزک ہے، تو یہ کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو جن اور جادو کا علاج کرانے کے لیے معالج کے پاس جانے کے بجائے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور غلط طریقے سے بھی جاتے ہیں، تو یہ 2 بھی طریقے غلط ہیں۔ دوسری طرف جن کو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، وہ لوگ خواہ کے یہ جن ہے، جادو ہے سمجھ کر معالج ان کو پریشان کرتے ہیں۔ معالج کہتے ہیں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے بیماری، آپ جائیے، تو بھی وہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ جیسا آپ معالج کے پاس جاتے ہیں ویسا سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جائیے، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے، اللہ نے ان کو بھی علم دیا ہے، لیکن وہاں پر میوزیکل تھراپی سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایسی کوئی چیز اگر آپ سے کوئی بھی کہے، چاہے معالج کہے چاہے ڈاکٹر کہے، کوئی ایسی چیز جو شریعت سے ٹکراتی ہے، اور جب اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے، مجبوری کے مسائل الگ ہیں، جب آپ کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہو صحیح چیز کا، تو غلط چیز کی طرف مجبوری کا نام لے کے تو آپ نہیں جا سکتے۔ تو بیلنس تصور ہی بہتر ہے، سائیکیٹرسٹ کا معاملہ ہو، چاہے معالج کا معاملہ ہو، چاہے ڈاکٹر کا معاملہ ہو، بیلنس تصور ہی سب سے بہتر تصور ہے۔ اس کے بجائے غلط طریقہ اپنانے کی جو مثالیں دے رہا تھا آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ارشاد فرما دیا، غلط طریقے سے علاج نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح طریقے سے علاج کریں گے تو قرآن میں تو حکم دیا گیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، باقاعدہ حکم دیا گیا۔ تو اچھے علاج اور برے علاج میں فرق کرنا چاہیے، صحیح نہج اپنانا چاہیے۔ ان سب کی جڑ آخری میں کیا آتی ہے؟ مس انفارمیشن بہت بڑی ہمارے معاشرے کی برائی ہے۔ انفارمیشن انشاءاللہ اس کا علاج ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مس کمیونیکیشن کا آسان علاج کیا ہے؟ کمیونیکیشن۔ مس انفارمیشن کا آسان علاج کیا ہے؟ انفارمیشن، علم، نیم حکیم اقبال جان جیسے کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں بذریعہ واٹس ایپ کے، تو شیخ صاحب ہم کچھ سوالات لیں گے جو ہمارے ناظرین نے بھیجے ہیں۔ ہمارا ایک سوال ہے۔ السلام علیکم، میرا نام شاکر ہے۔ میرا سوال یہ تھا، کیا کسی کے مرنے کے بعد گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر دینا چاہیے جب تک کہ اس کی تدفین نہ ہو جائے، یا گھر میں گھڑی نہیں چلانا چاہیے؟ اگر ایسا کرو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، یا وہ واپس بھی آ سکتا ہے، اس کی روح وہیں پہ اٹکی رہتی ہے جب تک کھڑکی دروازے بند نہ ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ شکریہ۔ بہت اچھا بھائی نے سوال کیا۔ یہ معاشرے کے خرافات میں سے، جب آدمی کہیں پر مر جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس ایریے میں وہ جنازہ رکھا جاتا ہے وہاں پر کئی دن تک چراغ رکھتے ہیں، یا اس گھر کا جو کنویں کا پانی ہے وہ پوری طرح سے صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے تصور میں یہ ہے کہ وہ جو ملک الموت سب آئے تھے وہ سب یہ پانی سب استعمال کیے ہوں گے، یہاں اندر آگے ہوں گے، پھر کوئی نہائے گا تو وہ بھی مر جائے گا، یا پھر وہ جو کھڑکیاں ہیں، وہ جو دروازے ہیں وہ بند کرتے پھر تاکہ اور ملک الموت نہ آ جائے کہیں، یا فرشتے اور نہ آ جائے۔ دیکھیں، اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوگا کوئی کہیں پر بھی نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ کا حکم آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں رہو گے موت آ کر رہے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یہاں تک کہ تم سخت سے سخت خلوں میں جا کر چھپ نہ جاؤ۔ تو یہ خرافات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، یا پھر وہ روح واپس آ جاتی ہے۔ سورہ مومنون 23 کے آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور مرنے کے بعد روحیں جو ہے نا برزخ میں چلے جاتی ہیں اور قیامت تک وہیں رہتی ہیں. تو یہ تصور بھی چلا گیا کہ وہ ایک 15 شعبان کو مردے واپس آتے ہیں, مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بعض گاؤں میں سگریٹ اور بیڑی کے کٹے رکھے ہوئے. ہمارے استادوں نے اور ہمارے جاننے والوں نے ان سے انٹرویو لیا کہ آخر یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں آج تو روحیں آنے کا ٹائم ہے, اور ہمارے جو دادا جان تھے وہ بھی آئیں گے, ظاہر بات ہے جب روح آئیں گے, اور ان کو بیڑی بہت پسند تھی, ان کو سگریٹ بہت پسند. تب آج کے دور میں کمپیوٹر رکھنا پڑے گا کیونکہ آج کل کے بچوں کو چیٹنگ بہت پسند ہے, پھر اب موبائل بھی رکھنا پڑے گا تاکہ ہمارا بچہ جب آئے گا تو واٹس ایپ پہ کچھ چیٹنگ بھی کرے گا پھر. تو یہ تو ایک خرافات والی بات ہو گئی, مذاق والی بات ہو گئی. تو روحیں واپس آنے کے بعد دراصل یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہیلوئین فیسٹیول کے نام سے میکسیکو میں پایا جاتا تھا, جو آج کل بھی بڑے بڑے پتے جو لگائے جاتے ہیں, کرسمس کے وقت پہ جو ٹری لگائی جاتی ہے, مسلمان ہی نہیں دنیا کے سارے مذاہب کے ماننے والے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ لوگ درخت لگا دیتے ہیں, ان کے پاس تصور کیا ہے, یہ درخت لگائیں گے تو مخصوص قسم کے پتے لگا دیں گے تو جن اندر نہیں آئیں گے, شیطان اندر نہیں آئیں گے. تو مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو, بہرحال چوری چوری ہے. اور اسی طریقے سے خرافات ہے, باطل ہے. ہم کو سب کو اویئرنیس میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ خرافات. قرآن مجید کا مقصد کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن مجید, یہ سب کا مقصد کیا ہے, لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کے لائٹ کی طرف لایا جائے. قرآن مجید کی بھی آیت ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اپنے دوستوں کو یعنی انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں. لیکن جو شیطان ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو روشنی سے تاریوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلایا ہوا کام پھیلانا ہے, معاشرے میں اجالا کرنا ہے, سوسائٹی میں اجالا کرنا. سبحان اللہ. مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ ناظرین کو جواب مل چکا ہوگا جن کا یہ سوال ہوگا. تو ہم اپنا نیکسٹ کوسچن اٹھاتے ہیں جو سوال آیا ہے ہمارے پاس. جب ہم دفن کرنے جاتے ہیں تو خبر میں پیر رکھنا پڑتا ہے, بلکہ خبر کے اندر بھی اترنا پڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, کتاب الجنائز, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین کتاب لکھی, اس کے اندر یہ ساری روایتیں آتھینٹک انہوں نے جمع کی. اگر کوئی شخص میت کو نہلاتا ہے اور اس کے عیب ظاہر نہیں کرتا, کتنی بڑے مغفرتوں کا وعدہ کہ کہا کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرنے ریڈی ہیں. اگر کوئی شخص کفن کا انتظام کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر ریشم کا اس آدمی کے لیے انتظام کریں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی لے جا کر دفن کرتا ہے, دفن کرنے تک ساتھ دیتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھتا ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے کے لیے بھی جا کر ساتھ دیتا ہے. تو نماز جنازہ اگر پڑھ لیں گے اور پھر جا کر دفن کا ساتھ دیں گے تو 2 احد کے برابر ہے نا, قیراتان. 2 احد کتنے بڑے بڑے, 7 کلومیٹر کا ایک احد پہاڑ ہے, 7 کلومیٹر. ویسے 2 احد 14 کلومیٹر کا اگر کوئی پہاڑ ہو, اتنا اگر سونا کسی نے اللہ کے راہ میں خیرات کیا ہو تو اتنا ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک مسلمان کا حق ہے, ایک انسانیت کی بات ہے, ایک انسانیت کی بات ہے کہ انسان کا انتقال ہو چکا ہو. لیکن ہمارے دماغ میں اگر یہ خرافات بیٹھے ہوئے ہوں کہ خبر میں پیر رکھنے سے چڑیل آ جاتی. تاریخ میں اتنے لوگوں نے جو دفنایا ہے تو لوگ پھر دفن نہیں ہوتے. صحابہ اکرام ایک دوسرے کو جب انتقال ہو جاتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا کر دفن کرو. ایسی کوئی اگر حقیقت ہوتی تو ظاہر بات ہے ایک اللاجیکل بات ہے. تو بڑی آسانی کے ساتھ ایسے سوالات کے جوابات, ایک کامن سینس بھی اگر ہم یوز کریں گے تو اتنے لوگ دفن کیسے ہو رہے ہیں بھائی. تو خبر میں ہاں, اگر بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی رات کے وقت پر اکیلا چلا جا رہا ہے, بار بار خبروں کو جا رہا ہے, تو ہم کہیں گے بھائی آپ بار بار خبروں کو جا رہے ہیں تو نصیحت لینے کے لیے جانا. وہاں جا کر کوئی بیٹھنے کی جگہ یا کوئی وہاں پر جا کر میلہ لگانے کی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی جشن منانے کی جگہ. وہاں جا کر نافرمانی اگر کریں گے تو نافرمانی چاہے خبروں میں کریے آپ, شرک کی شکل میں, بدعت کی شکل میں,
یا میلے لگا کر نعوذ باللہ جیسا میلوں کے اندر ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی مذاق سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، ایسے اگر چیزیں ہوں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ عذاب آتا ہے۔ چڑیل نے اس سے بھی خطرناک چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی شریعت کو اگر چھوڑ کر وہاں پر اگر مردوں کے ساتھ بدتمیزی یا گستاخی کی جائے، کوئی جا کر خبر پر بیٹھ رہا ہے، کوئی خبر کو پختہ بنا رہا ہے، کوئی خبر کے اوپر روشنی ڈال رہا ہے، ایسے وہ کام جو شرک میں یا بدعت میں یا قرآن اور صحیح حدیث کا جو فریم ہے اس سے ٹکرانے والے کام کرتے ہیں، تو چڑیل سے بھی خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ جاتے اس نیت سے کہ السلام علیکم اہل الدیار دعا پڑھنے کے لیے، آپ جاتے ہیں اس نیت سے ان سے نصیحت لینے کے لیے، تب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ دفن کرنے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے، اس میں سے ایک ہے جنازے کو اتباع کرنا، جنازے کو لے کر جانا، یہ تو ابھارا گیا ہے۔ اگر جاتے وقت پر شرک یا بدعت مقصود ہو تب تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور اگر اچھی نیت ہو اور اچھا مقصد ہو تب تو آپ کو جانا چاہیے تاکہ آپ فضیلتیں لوٹ سکیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، ابھی ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے آپ کے ساتھ گفتگو جاری کرتے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اور ناظرین آپ لوگوں کے بھی سوالات شامل کریں گے۔ اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے آپ اس پر اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو، اور جو ای میل آئی ڈی ہے اس پر آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات آپ بھیجتے رہیں، شیخ صاحب ان کا جواب دیتے رہیں گے۔ ہمیں اور شیخ صاحب کو اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔